السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں طارق محمود اوان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اسپیک ود ٹی ایم اوان۔ آج کی ولاگ میں ایک بہت ہی اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حال ہی میں ایک ویڈیو بہت گردش کر رہی ہے مفتی عبدالقوی صاحب کی، جس میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ آج کی یہ جو شراب ہے یہ الکوہل حرام نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں 2 کروڑ سے زائد لوگ جو تمباکو والا پان کھاتے ہیں اور جو کہ ہم اس کی ایک چٹکی بھی نہیں کھا سکتے، تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں، نہ وہ حرام ہے۔ تو ہمارے لیے یہ آج کی یہ جو شراب ہے، یہ مشروب ہے، اس میں جو الکوہل ہے، اس کے اگر 2 3 4 پیگ ہم لگا لیتے ہیں تو وہ کیسے حرام ہوئی؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ وہ شراب نہیں جو قرآن کریم میں حرام ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اس بات کی کوئی شرعی بنیاد یا دلیل بھی ہے؟ آئیں ہم اس موضوع پر قرآن مجید سے، حدیث مبارکہ سے اور فقہا اور فقہ حنفی سے دینی دلائل کی روشنی میں آج اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ اس کی ذرا ایک بار ویڈیو کو ملاحظہ فرما لیں۔ ہٹ کے جو پیتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس کا زیادہ گناہ ہے یا رمضان میں پینے میں اتنے گناہ سیم ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میرے بیٹے، اس وقت پوری دنیا کے اندر کہیں بھی شراب نہیں ہے۔ میرا ایک ہی جملہ تمام علماء کی اصلاح کے لیے کافی ہے کہ اگر مفتی اعظم اور دنیا میں رہنے والے، خاص طور پہ بر صغیر میں 2 کروڑ مسلمان، اگر تمباکو والا پان ان کے لیے حلال ہے اور آپ اور میں 5 منٹ بھی نہیں کھا سکتے بلکہ 2 منٹ، اسی طرح نسوار پٹھانوں کے لیے حلال ہے، تو آپ کے لیے اور میرے لیے یہ جو الکوہل والا مشروب ہے اس کے 3 یا 4 پیک کیوں خراب ہو جائے؟ اصل حرام کیا ہے؟ ہمارے جب تک وہ قرآن کہہ رہا ہے حتی تعلموا ما تقولون، آپ کا علم یعنی کھوپڑی درست ہو، ما تقولون آپ کا قول یعنی زبان درست ہو، پھر شراب حرام نہیں ہے؟ شراب حرام ہے۔ جس کو آپ شراب کہہ رہے ہیں نا، وہ شراب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ الکوہل ہے۔ الکوہل اور چیز ہے۔ اب جس طرح میں نے وائن کے بارے میں ذرا دیکھا ہے تو اس کے بارے میں خیال آتا ہے کہ یہ شاید اس کے قریب ہے جو خمر ہوتی تھی اور حرام ہوتی تھی، باقی تو سب الکوہل چل رہا ہے۔ الکوہل تو جناب ہمارے کرونا کے زمانے میں ہاتھوں پہ بھی ہم لگا رہے ہوتے تھے، پھر اس کے ساتھ جماعت بھی کرا رہے ہوتے تھے۔ ہومیوپیتھک جتنی دوائیں ہیں اس میں 99% جناب الکوہل کے 2 3 4 پیک اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ کے اوپر دماغی طور کے اوپر اثرات اس کے منفی نہ پڑے وہ حلال ہے، حلال ہے۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا کہ جس میں مفتی عبدالقوی کہہ رہا ہے کہ اگر عقل ٹھیک رہتی ہے تو جو بھی آپ مشروب پیتے ہیں اور اس میں نشہ نہیں ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ یعنی عقل ٹھکانے رہے، جس چیز کے پینے سے عقل میں کوئی خلل نہ آئے وہ حرام نہیں ہے۔ تو یہ جو الکوہل ہے، یہ اگر 2 4 پیگ ہم لگا لیں تو اس سے عقل ٹھکانے رہتی ہے اور نہ یہ حرام ہے، اور اس سے نماز بھی پھر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس ایک جملے نے لاکھوں مسلمانوں کو ششدر کر دیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا حکم فرماتا ہے اور قرآن کریم اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کی روشنی میں شراب کی حرمت کے بارے جانتے ہیں۔ اسلام میں شراب صرف منع نہیں ہے بلکہ حرام ہے، حرام۔ اور یہ حکم قرآن میں واضح اور قطعی ہے، قطعی طور پر موجود ہے۔ اور اس شخص کی بے باکی دیکھو، ہاتھ میں شراب کا پیالہ لیے اور مسئلے قرآن کے خلاف دے رہا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ اب سورہ بقرہ میں چلتے ہیں، آیت نمبر 219 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر کل فیہما اسم کبیر۔ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں مکہ کے لوگ، وہاں کے باسی، تو فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد دوسری سورہ ہے سورۃ مائدہ، جس کی آیت نمبر 90 91 میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے اس کے بارے میں اس کا مفہوم ہے، جیسے یعنی آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں ناظرین، فاجتنبوہ کا مطلب ہے کہ مکمل اجتناب،
اجتناب برتنا، یعنی بالکل دور رہیں۔ یہ لفظ قرآن میں صرف شدید ترین گناہوں کے بارے میں آیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم میں کیا حکم ہے۔ اب حدیث میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے کچھ اس بارے فرمایا۔ جی فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، جس کا حدیث کا مفہوم ہے ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ سنن ابو داؤد دوسرا حوالہ، جو شراب پیے اس کو کوڑوں کی سزا دو، من شرب الخمر فجلدوہ۔ تیسری حدیث، الخمر ام الخبائث، شراب تمام برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے۔ اور یاد رکھیں، شراب صرف پینے پر نہیں بلکہ بنانے، بیچنے، دینے، پیش کرنے، سب پر اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مفتی کبھی نے جو کہا، کیا وہ کسی بھی اسلامی معیار پر درست ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ تھوڑا سا پینا یا کنٹرول میں پینا جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم قرآن کی واضح آیات کو رد کر رہے ہیں، ہم نبی کی حدیث کو مشروط کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حرام کو حلال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صرف علمی غلطی نہیں، یہ ایک سنگین گمراہی ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم اس کے بعد ہم تھوڑا سا فقہا کے اقوال کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں فقہ حنفی کے فقہا نے کیا فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں فقہ حنفی پہ جو شراب کے بارے میں ذکر ہے، وہ قرآن والی خمر نہیں ہے، اور اگر انگور کی نہ ہو تو حرام نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ خمر اور شراب ہے اور آج کے الکوہل اور ہے۔ یہی غلطی عبد الکبیر بھی کر رہے ہیں۔ یہ بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کی جا رہی ہے۔ انگور کی شراب اور جو بھی نشہ کرنے والی اوپر حدیث آپ نے سنی، وہ حرام ہے۔ یہ ادھورا علم ہے اور سیاق و سباق سے ہٹ کر فقہی اقوال کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اس کا تفصیلی ذرا جائزہ لیتے ہیں کیا ہے۔ فقہ حنفی میں پرانے فقہی متون میں شراب کو دو اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے یا تقسیم کیا جاتا تھا۔ خمر وہ شراب جو انگور سے بنے اور نشہ دے، اور نبیذ یعنی عرق وغیرہ وہ شراب جو انگور کے علاوہ کسی اور چیز، کھجور، گندم، جو، شہد سے بنے۔ پہلے زمانے میں ابتدائی موقف خمر حرام و نجس، نبیذ اگر نشہ نہ دے تو جائز، اگر نشہ دے جو بھی عرق ہو، اگر وہ ایسی نبیذ ہے یا ایسا عرق ہے اس میں اگر نشہ ہے، اس کا حکم مختلف نہیں۔ حنفی فقہا کی پرانی رائے میں اسے مکروہ تحریمی یا تعزیر کی بنیاد پر منع قرار دیا گیا، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کے شاگردوں نے واضح کیا ہر نشہ آور چیز خمر کے حکم میں ہے۔ فقہ حنفی کے مشہور شارح علامہ کاسانی متوفہ 587 ہجری اپنی کتاب بدایع الصنایع میں کہتے ہیں، ہمارے نزدیک ہر نشہ آور چیز نجس و حرام ہے، چاہے وہ انگور سے بنی ہو یا کسی اور چیز سے۔ تو احناف کا متفقہ موقف وہ یہ ہے۔ مشہور حنفی فقیہ ابن عابدین شامی المتوفہ 1252 ہجری نے لکھا ہے، جس چیز کا عرق کا زیادہ نشہ دے وہ اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ الدر المختار، جو بھی مشروب نشہ پیدا کرے وہ حرام اور نجس ہے، چاہے وہ عرق ہو یا برانڈی۔ تو یہ آپ کے سامنے فقہا کے جو اقوال ہیں اور ان کی کتابوں کے حوالے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ناظرین، دین کا اصل علم وہی ہے جو کتاب و سنت سے ملے، نہ کہ کسی متنازع شخصیت کی ذاتی تجربے اور خواہش پر ہو۔ بہت قیمتی بات، ہر انسان کی اپنی ذاتی ہوس، نفس پرستی دین نہیں ہے۔ جب کوئی عالم شراب جیسی واضح حرام چیز کے بارے میں گمراہ کن بات کرے تو اس کا رد کرنا، سچ بولنا اور امت کو آگاہ کرنا فرض بن جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچے۔ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس پر باقاعدہ کسی اسکالرز کو لا کر اس پر بات کریں تو وہ بھی کمنٹ میں سیکشن میں حاضر ہے، وہاں اپنے کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس بہتر سے بہتر معلومات دینی دنیاوی لے کر حاضر ہوا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت، اللہ ہمیں حق کہنے، سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ میں آپ کا خادم حقیر طارق محمود اوان،
اپنے یوٹیوب چینل اسپیک ود ٹی ایم اوان سے اجازت چاہتا ہوں. پلیز جاتے جاتے ایک ہی درخواست، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.